نواز شریف کی سزا ختم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، ممکن نہیں سزا یافتہ شخص کی سزا ختم ہو جائے۔ وزیر اعظم کا ترجمانوں کے اجلاس میں اظہار خیال، کہا نواز شریف نے ملک کا پیسہ لوٹا اور باہر منتقل کیا، اعلیٰ عدالتوں سے نااہل ہوئے، پیناما میں نواز شریف کا نام آیا، آج تک منی ٹریل بھی نہیں دے سکے، ان کی نااہلی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ کے پی بلدیاتی الیکشن پر بولے، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو ووٹ زیادہ پڑا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا خوشیاں منانا حیران کن ہے۔ 2016 میں فاروق بھائی میرے ساتھ تھے، جس دن ہم نے منایا تھا جامعہ کراچی میں، مت بھولنا اس کو جس سے تمہیں نظریہ دیا ہے۔ اگر طالبان سے بات ہو سکتی ہے تو صاف حسین سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی کی بانی ایم کیو ایم کی حمایت، کراچی میں مہاجر کلچر ڈے کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے عامر لیاقت حسین نے بانی ایم کیو ایم سے مذاکرات پر زور دیا، بولے طالبان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں تو بانی ایم کیو ایم سے کیوں نہیں؟ وزیر اعظم نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے پارٹی پرفارمنس پختونخوا میں آئی۔ پی ٹی آئی ایک خاندانی سیاست والی جماعت نہیں، بس پارٹی کا یا نون کا کلچر پی ٹی آئی میں آ گیا تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج پر عمران خان ناراض، تحریک انصاف کی تمام تنظیمیں اور پارلیمانی بورڈ کو تحلیل کر دیا، میرٹ کے برعکس خاندانوں میں ٹکٹ دیے گئے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا اعتراف، پی ٹی آئی خاندانی سیاست والی جماعت نہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کلچر پی ٹی آئی میں آ گیا تو کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ پارٹی کی تنظیم نو کے لیے 21 رکنی کمیٹی بنا دی گئی، نئی کمیٹی پارٹی آئین تنظیم کا نیا ڈھانچہ تشکیل دے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں کے پی بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کی منصوبہ بندی، ذرائع کا کہنا ہے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے والے پی ٹی آئی کے لوگوں کو منانے کا فیصلہ، جہاں آزاد امیدوار مضبوط ہے وہاں ٹکٹ کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ پارٹی رہنماؤں نے کہا، دیکھا جائے مخالفین نے کہاں اور کیسے پیسہ خرچ کیا۔ لکی مروت میں ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا جن کا پارٹی سے تعلق نہ تھا، علی امین گنڈاپور نے پارٹی کے ضابطوں کی خلاف ورزی کی، مخالفین کو پارٹی ٹکٹ دیا، رکن کے پی اسمبلی ہشام اللہ کا وزیر اعظم کو خط، پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو کرتے ہوئے ہشام اللہ نے کہا، علی امین گنڈاپور پر الزام نہیں لگا رہا لیکن جو وہ کر رہے ہیں بتا رہا ہوں۔ ڈی آئی خان ڈانک میں علی امین کے من پسند لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا، گورنر شاہ فرمان کی جانب سے پارٹی کو نقصان پہنچانے کا بھی قیادت کو پتہ چل گیا۔ ای این پی کے رکن صوبائی اسمبلی نثار محمد کا ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر آفس پر دھاوا، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کا ڈی پی او کو خط، مقدمہ درج کرنے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن نے بنو کی تحصیل ککی میں میئر کے انتخابات کا نتیجہ روک دیا، مردان میں میئر کی نشست پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی، ریکاؤنٹنگ کی درخواست جے یو ایف اے نے دی تھی۔ ہری پور کی تحصیل غازی میں چیئرمین کی نشست پر مبینہ دھاندلی کی ویڈیو سامنے آ گئیں، آزاد امیدوار خیام اسلام کا تحصیل چیئرمین کا انتخاب قلعدم قرار دینے کا مطالبہ۔ کراچی والوں کا انتظار ختم، عوام آج سے گرین لائن بس میں سفر کر سکیں گے، سرجانی سے نمائش چورنگی تک 22 اسٹیشنز پر مشتمل ٹریک، کرایہ 15 سے 50 روپے تک مقرر۔ ابتدائی مرحلے میں صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک بسیں چلائی جائیں گی، 80 میں سے 25 بسیں سڑکوں پر آئیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے 10 دسمبر کو کراچی کے پہلے جدید ٹرانسپورٹ منصوبے کے ٹرائل آپریشن کا افتتاح کیا تھا۔ سوئی سدن گیس اور سی این جی اسٹیشن مالکان کے مذاکرات کامیاب، کراچی میں سی این جی اسٹیشن مالکان نے 3 روز بعد دھرنا ختم کر دیا۔ ترجمان ایسوسی ایشن کا کہنا ہے مذاکرات میں مشترکہ کمیٹی بنائے جانے پر اتفاق کیا گیا، ایس ایس جی سی کی 50% شرائط مان لی گئیں۔ گیس کی قلت کے خلاف نیٹی ڈیٹی پل پر پیپلز پارٹی کا دھرنا بھی ختم، ڈی سی سے کامیاب مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشر، کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس اور بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج،
मुजाहिरों के बायस सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। प्रायोरिटी एरियाज हैं काबीना के मुताबिक, उनसे गैस काट के घरेलू सार्फिन की बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करना था। हम इस साल नहीं कर पा रहे। घरेलू सार्फिन की गैस तलब पूरी करने में नाकामी का एतराफ। वफाकी वज़ीर हमाद अजहर कहते हैं इस बार घरेलू सार्फिन की तलब पूरी नहीं कर सके। मुल्क में गैस के ज़खायर में मुसलसल कमी हो रही है। सिंध हाई कोर्ट ने तरजीही शोबे की बिजली काटने से रोक रखा है। उम्मीद है अगली समाअत में अदालत हमारा मौक़िफ़ सुनेगी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की तीरंदाजी, कहते हैं सबके इल्म में था सर्दियों में गैस की किल्लत होगी, नाअहल हुकूमत ने तैयारी ही नहीं की। वफाकी हुकूमत हर बात का इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर लगा देती है। डॉलर महंगा होने का जिम्मेदार भी मुराद अली शाह को ठहरा दें। गैस ही नहीं, खाद का बहरान भी संगीन। जनूबी पंजाब में किसान खाद को तरस गए। 154 खरीदारी मराकज़ पर काश्तकारों और किसानों की लंबी कतारें। सारा दिन इंतजार के बावजूद खाली हाथ वापसी मुकद्दर बनी। खाद ब्लैक में बेची जा रही है। किसानों का हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा। कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी से मुतालिक इदराक नहीं, काम में मुदाखलत और दबाव डालने का सिलसिला बंद किया जाए। इलेक्शन कमीशन का बयान, कहा मशीनों की थर्ड पार्टी टेस्टिंग ज़रूरी है। मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना बयानात सामने आ रहे हैं जो गुमराहकुन हैं। EVM और आई वोटिंग पर अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं। मशीनों की टेंडरिंग में आलमी मयार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी को वजाहत चाहिए तो इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खुले हैं। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने कहा था EVM को भूले नहीं, बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है, वो जल्द फैसला करे तो टेंडर करे, वक्त कम रह गया। मिनी बजट से पाकिस्तान के हाथ पांव बांधने की तैयारी की जा रही है। उम्मीद है हुकूमत के बाज़मीर अरकान जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाएंगे। इत्तेहादी भी हिम्मत से काम लें, कलमा हक कहें। इत्तेहादी जुल्म में शामिल हुए तो शरीके जुर्म कहलाएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं डॉलर के हुसूल के लिए गैर मुल्की बैंकों पर इन्हिसार किया जा रहा है। हुकूमती पॉलिसी आग से खेलने के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने वकला को तैयारी की हतमी मोहलत दे दी। समाअत बगैर कार्रवाई 4 जनवरी तक मुलतवी। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का तंजियावार, कहा शहबाज शरीफ के वकला आज गैर हाजिर रहे। रोज रोज चालान मांगने वाले अदालत से फरार हो गए। शहबाज गिल बोले शरीफ खानदान की पूरी सियासत माल लगाओ और माल कमाओ तक महदूद है। शहबाज शरीफ लूटमार की मिरास पर बैठकर जमहूरियत का राग अलाप रहे हैं। मरियम औरंगजेब का जवाबी वार, कहा 4 जनवरी को इमरान खान और शहजाद अकबर सबूत लेकर अदालत आए। अवाम को पता चल जाएगा कि कौन भाग रहा है। भागने की बारी अब इमरान खान और उनके चमचों की है। मुल्क में एलीट माइंडसेट ने बहुत नुकसान पहुंचाया। हमारे मुल्क में तनख्वाहदार तबके और मजदूर का सोचा नहीं गया। वजीर आज़म इमरान खान का मेरा घर हाउसिंग की तकरीब से खिताब, कहा छोटा सा तबका अमीर होता गया, अब आम लोग वही के वही रह गए। मुल्क तब्दील हो गया, आम आदमी भी अपना घर ले सकता है। पहले एक आम आदमी बैंकों में जाते हुए डरता था, बैंक्स ने खुद को तब्दील किया। 6 माह में आम आदमी को कर्जे मिलना शुरू हो गए। वो तबका जो अपने घर को तरसता है, उन्हें छत मिल जाए बहुत खुशी होगी। अदालत ने अताउल हक कासमी केस में 19 करोड़ PTV को देने का हुक्म जारी किया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा परवेज रशीद, इसहाक डार, फवाद हसन फवाद की जायदाद बेचकर 19 करोड़ देने का हुक्म दिया। ये हैं वो लोग और इनका हुकूमत का अंदाज जिसने तमाम इदारे तबाह किए। इंशाअल्लाह इस हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के बयान का खैर मकदम। ट्वीट किया, पुतिन का बयान मेरे पैगाम की तस्दीक है कि तौहीन रिसालत
آزادی اظہار نہیں، مسلمانوں کو بالخصوص رہنماؤں کو اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے پیغام غیر مسلم دنیا کے رہنماؤں تک پہنچانا چاہیے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے سالانہ پریس کانفرنس میں کہا تھا، پیغمبر اسلام کی توہین آزادی اظہار نہیں، یہ مذہبی آزادیوں کی خلاف ورزی ہے، اس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ آرمی چیف سے آسٹریلین ہائی کمشنر کی الوداعی ملاقات۔ ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال اور باہمی تعاون کے امور پر بات چیت کی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا افغانستان میں انسانی بحران کو روکنے کے لیے کوششوں پر زور۔ آرمی چیف کی آسٹریلین ہائی کمشنر کی پاکستان میں خدمات کی تعریف۔ آسٹریلین ہائی کمشنر نے افغانستان کی صورتحال پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان سے سیکرٹری جنرل سارٹ کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا سیالکوٹ واقعے میں سری لنکن شہری کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار۔ کہا، قصورواروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے۔ سینٹ میں بھی سانحہ سیالکوٹ کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ چیئرمین سینٹ بولے، ایوان کا وقت تعزیت کے لیے سرنکا جائے گا۔ تکلیف میں ہوتے تھے، وہ علاج نہیں کروا پاتے تھے، ان کے لیے ہر سال کے لیے آپ لوگوں کے لیے یہ کارڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ کارڈ آپ کو صحت انصاف کارڈ ملنے جا رہا ہے۔ علاج آپ کرائیں، بل عمران خان ادا کرے گا۔ ہر شخص کے جیب میں وزیر اعظم نے 10 لاکھ ڈال دیے۔ وزیر مملکت فروخ حبیب کہتے ہیں، ہر فرد کے پاس صحت انصاف کارڈ ہوگا۔ صحت انصاف کارڈ سے 10 لاکھ تک کا علاج فری ہوگا۔ پہلے آپ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے علاج سے محروم رہتے تھے، اب آپ کو کسی کی محتاجی نہیں ہوگی۔ ہم آپ لوگوں کو ڈائریکٹ قرضے دینے جا رہے ہیں۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کامیاب رہا۔ FBR نے 11% زائد ٹیکس اکٹھا کیا۔ پہلے 6 ماہ میں ٹریک اینڈ ٹریس نظام سے 32.4 ارب کے محصولات جمع کیے۔ گزشتہ سال اسی عرصے میں 29.3 ارب کے محصولات جمع کیے گئے تھے۔ FBR حکام کا کہنا ہے، ٹیکس محصولات میں اضافہ ٹریک اینڈ ٹریس نظام کے نصب کرنے سے ہوا۔ یہ پاکستان کے لیے اور یہ اسپورٹس کی اپلفمنٹ کے لیے بہت بڑی جیت ہے۔ یہ ایک کمرشل ادارہ ہے اور کمرشل ادارے کو گرو کرنے کے لیے پیسوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ PSL نشریاتی رائٹس ملنا پاکستانی شائقین اور کھلاڑیوں کی جیت ہے۔ CEO ARY گروپ سلمان اقبال کہتے ہیں، پاکستان میں کھیلوں کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا چاہتے ہیں۔ PSL ایک کمرشل ادارہ ہے، کمرشل ادارے کی ترقی کے لیے بہت پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان میں کھیلوں کے میدانوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اسپورٹس کو لانچ کرنے والی اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ٹیم نے 2 ہفتوں میں اسپورٹس اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ شائقین کرکٹ سے پاکستان کے کھیلوں کے میدان بھر جائیں گے۔ امریکہ آنے والوں کے لیے انٹرویو شرط ختم کرنے کا فیصلہ، ویزا بھی جلد جاری کیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا اعلامیے میں کہا گیا، کونسلرز 1 جنوری سے بغیر انٹرویو ویزے جاری کر سکیں گے۔ پروفیشنل افراد اور H ویزے کے لیے انٹرویو نہیں کیے جائیں گے۔ کھلاڑیوں، فنکاروں کو بھی ویزے بغیر انٹرویو دیے جائیں گے۔ ویزا تجدید کرانے والوں کا بھی انٹرویو نہیں کیا جائے گا۔ قائد کی تمام تر خوبیوں سے مالا مال بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو پوری قوم کا سلام۔ ملک کے کونے کونے میں آج قائد اعظم کی 145ویں سالگرہ منائی جائے گی۔ ایمان، اتحاد، تنظیم کے زرعی اصولوں پر چلتے ہوئے وطن عزیز کو قائد اعظم کا پاکستان بنانے کا عزم۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوگی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری آج کرسمس منائے گی۔ ننھے منوں کو سینٹا کلاس کے تحفوں کا انتظار ہے۔ پاکستان میں بھی مسیحی برادری کو مکمل مذہبی آزادی حاصل۔ گرجا گھروں میں خصوصی دعائیہ تقریبات ہوں گی۔ دل ہونا چاہیے جوان، 72 سال کے صابر خان ڈانس کریں ایسا کہ دیکھتے رہ جائیں جوان۔ کہتے ہیں میرا شوق بھی ہے اور لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کا فن بھی۔
एक्टिव रहना चाहता हूँ। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2137 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 213 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है।